السلام علیکم جی ہمارے ساتھ عابد یہاں موجود ہیں۔ عابد، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان دھرنا کرنے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مولانا جس کاز کے لیے آ رہے ہیں ان کی تقریروں سے ہی مطلب واضح ہے کہ مطلب وہ انتہا پسندی کو اور پروموٹ کر رہا ہے، کہ مطلب مذہب کے نام کو مطلب کارڈ استعمال کر رہا ہے اس طرح کہ ہم اسلام آباد پہ اس طرح چڑھائی کر دیں گے۔ اس طرح اس کی تقریروں سے واضح ہے کہ مطلب یہ کوئی اسلام کو خطرہ ہے۔ پہلے اسلام کو خطرہ نہیں تھا، جب ان کی حکومت وہ PMLN کے ساتھ تھی، آئین کے شک میں وہ ختم نبوت میں وہ ترمیم کی گئی، مولانا نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اب جب وہ 22 سال سے 22 نمبر بنگلے میں ریڈ زون میں ایک سرکاری پروٹوکول کے ساتھ رہ رہا ہے، تو ابھی اس کو مطلب سیاست سے نکل گیا ہے، وہ 12ویں کھلاڑی ہے مطلب، تو اس کو مطلب یہی فکر ہے کہ میں کسی نہ کسی طور پر مطلب ادھر دوبارہ آ جاؤں اقتدار میں۔ تو یہی مین کاز ہے اس دھرنے کے پیچھے۔ مطلب پہلے بھی مہنگائی تھی، پہلے بھی اس طرح کچھ تھا، لیکن مولانا اقتدار میں رہا تو چپ رہا۔ ابھی جب اقتدار سے خود نکل گئے تو ابھی مطلب وہ لوگوں کو مطلب اکسا رہا ہے کہ مطلب مدرسے میں جو اصلاحات ہو رہی ہے ابھی، کہ مطلب خان صاحب کہہ رہے کہ مطلب یہ مدرسے کے جو بچے ہیں ان کو مطلب وہ بھی ڈاکٹر بن جائے، انجینئرز بن جائے، مدرسے میں اصلاحات کرے۔ تو اگر یہ اصلاحات لے آئی حکومت، تھوڑی سی بھی اصلاحات لے آئی، تو مطلب یہ مولانا کا جو سیاسی دکان ہے وہ بند ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب ہو جائے گا؟ میرا جتنا خیال ہے کہ مطلب کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس کاز کے لیے آ رہے مطلب اس کا گرفتاری لکھنا مطلب وہ نصیب میں لکھا ہے، کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ان کے پاس پبلک سپورٹ کرے گی، جو مدرسے میں ان کے پاس ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، مطلب وہ چھوٹے بچے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو وہی لوگ آئیں گے، مدرسے کے لوگ ہی آئیں گے، اسلام آباد کا ایک فرد نہیں نکلے گا۔ اس طرح ان کے پاس یہ سپورٹ نہیں ہے، مطلب اورال سپورٹ جس طرح خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، مطلب سارے سپورٹ مطلب مدرسوں کے بچوں کے علاوہ اور لوگوں نے بھی شرکت کی، جو سٹیزنز ہیں اسلام آباد کے، لاہور کے، سب آئے تھے، لیکن یہ وہی لوگ آئیں گے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، مطلب جو سمجھتے نہیں وہی لوگ آئیں گے۔ صاحب کی دھرنے کا سوال ہے، تو یہ تو ایک مطلب پاکستان کی آئین اور قانون پاکستان کے جو بھی سٹیزن ہے اس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے، ایک پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے۔ تو اسی وجہ سے مولانا اور اس کی پارٹی ورکر کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اگر اپنے رائٹس کے لیے احتجاج کرنا چاہے تو پاکستان کی آئین اور قانون ان لوگوں کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ تو شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ جمہوری حق ہے اور ان لوگوں کو کھلی آزادی ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک جمہوری ملک میں ایک سیاسی حکومت میں ہوتا ہے کہ حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور جہاں تک ہو سکے تو یہ لوگ اپنے وہ جائز مطالبات کے لیے ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج یا پروٹیسٹ ریکارڈ کرے، مطلب دھرنا دے دے، پارلیمنٹ اسلام آباد آ جائے، ان کا ایک جمہوری اور سیاسی حق ہے۔ تو جہاں تک دھرنے کی کامیابی کا سوال ہے، تو مولانا صاحب کی جو ڈیمانڈز ہے کہ مطلب ہم ان کو میٹ کرنے کے لیے، حکومت سے ان کو میٹ کرنے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں، ان میں شاید ان کا ایک ڈیمانڈ یہی ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے اور ملک میں ایک نئی طریقے سے، جمہوری طریقے سے الیکشن ہو جائے۔ وہ سلیکشن پر بہت تنقید کرتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ایک جمہوری حکومت نہیں ہے، ناجائز حکومت ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پوری طور پر یہ سیٹ اپ کو ختم کیا جائے اور ایک جمہوری طریقے سے الیکشن ہونے دیا جائے، کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے اور وہ اپنے وہ حکومت سنبھال لے۔ پبلسٹی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے اس دھرنے؟ اس میں تو مختلف ویریبلز انوالو ہے۔ جہاں تک ہمارے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ادھر کی سچویشن کا، جمہوریت کا جو حالات ہے، تو اسی قسم کے جو ملک ایک براڈ لیول پر چیزیں ہوتی ہے، اس میں صرف ایک پارٹی یا ایک لیڈر انوالو نہیں ہوتا، پردے کے پیچھے جو بیک ڈور پر جو چیزیں چلتے ہیں، شاید ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ یا جو مولانا صاحب وہ خان صاحب کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والے، شاید ان کا جو دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، وہ جو اپنی ڈیمانڈ کے لیے دھرنا دے رہے تھے، تو اسی طرح ادھر بھی شک ہے کہ اگر امپائر نے مولانا کا ساتھ دینا ہے تو مولانا صاحب اپنی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر امپائر نے ان کو ساتھ نہیں دینا ہے یا حکومت نے ان کو اسلام آباد یا ڈی چوک
में पहुंचने से पहले पहले उनको मतलब टेकअप करना है, या रास्ता नहीं देना है, या उन लोगों को रुकावटें खड़ा करना है, या सड़कों को ब्लॉक करना है, तो शायद अगर हुकूमत चाहे तो फिर वो मौलाना का धरना उनको मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। और मौलाना साहब की जो या वो वर्कर या जिन लोगों को वो बात कर रहा है कि मतलब मैं वो लाना चाहता हूँ एक लोगों की एक मार्च होगी मिल, इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में मौलाना साहब ने मिलियन मार्च के, कोटा में किए, पेशावर में किए, कराची में किए। तो वो कह रहे हैं कि इन पूरी लोगों को मैं लाकर इस्लामाबाद आऊँगा, तो अगर हुकूमत उसमें मुदाखिलत ना करना चाहे तो शायद मौलाना साहब कामयाब हो जाए कि अपने डिमांड को मेट कर सके।